وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں فیملی پلاننگ وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے۔ جتنی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے ملک میں پانی، درختوں اور دیگر وسائل پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ بڑھتی آبادی نے ہمارا ماحول خراب کر دیا ہے۔ بڑھتی آبادی پانی بحران کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ آبادی کا تناسب وسائل سے زیادہ ہے۔ 60 سال تک آبادی پر قابو پانے کے لیے توجہ نہیں دی گئی۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کا سمپوزیم سے خطاب۔ کہا زندگی گزارنا مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ وسائل کے حساب سے آبادی پر قابو پانا ہوگا۔ فوری سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ آبادی میں اضافے کی بڑی وجہ غربت اور معاشرتی دباؤ ہے۔ مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل کا سمپوزیم سے خطاب۔ بڑھتی آبادی کے اثرات اور نقصانات پر خصوصی ڈاکیومنٹری پیش۔ گلوکار شہزاد رائے نے فن کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے امریکی ایلچی زلمے خلیلزاد کی ملاقات۔ امریکی صدر کی نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ کہا پرامن افغانستان کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایان علی بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ نون لیگ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی گھن گھرج۔ کہا حکومت ڈیل کرے گی نہ ڈھیل دے گی۔ نیب سوال پوچھتا ہے، آپ عمران خان پر چیخنے لگتے ہیں۔ نواز شریف نے ٹیکس کے پیسوں سے 25 ذاتی دورے کیے۔ پہلا دورہ 1 اگست 2013 کو جدہ کا کیا۔ تمام شواہد نیب کو بھجوا دیے۔ شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس۔ کا دیگر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کوئی شخص پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں۔ شاہد خاقان عباسی کا دعویٰ، تحقیقات ہونی چاہیے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں گولی کس نے چلائی۔ جتنا جھوٹ اس حکومت نے بولا تاریخ میں کسی نے نہیں بولا۔ کیوں نہ اعظم سواتی کو ملک کے لیے مثال بنا دے۔ شعور تب آئے گا جب سزا ہوگی۔ آئی جی تبادلہ کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس۔ 62(1)(f) کے تحت کارروائی کے لیے خالد جاوید اور فیصل صدیقی کو عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، سندھ حکومت کی نظر ثانی درخواست تیار۔ کل سپریم کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ متاثرہ دکانداروں کو متبادل فراہم کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ مرتضی وہاب نے پی ٹی آئی کو تضاد کا مجموعہ قرار دے دیا۔ کراچی اور سٹی ایریا اور ملیر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ غیر قانونی تعمیرات گرا دی گئیں۔ رائیون اور ملتان میں بھی کارروائیاں۔ غیر قانونی پیٹرول پمپ مسمار۔ کئی ایکڑ سرکاری زمین واگزار کرا لی۔ کراچی کے علاقے حیدری میں گھروں میں ڈکیتیاں کرنے والے میاں بیوی گرفتار۔ خاتون نرس کا کام کرتی ہے۔ گھروں میں ریکی کر کے ساتھیوں کو آگاہ کرتی تھی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں شائستہ اقبال۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو دیں گے اہم خبر۔ چیف جسٹس پاکستان کی خصوصی ہدایت پر پاکستان میں آبادی پر کنٹرول اور بہبود کے لیے بڑی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ گزشتہ دنوں دورہ برطانیہ کے دوران چیف جسٹس ثاقب نثار نے دسمبر سے آبادی پر کنٹرول کی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا تھا اور اسلام آباد میں یہ بہبود آبادی سمپوزیم اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن کے زیر اہتمام بہبود آبادی پر سمپوزیم ہوا۔ خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جتنی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے ملک میں پانی، درختوں اور دیگر وسائل پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ بڑھتی آبادی نے ہمارا ماحول خراب کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں فیملی پلاننگ وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام ذرائع بروئے کار لائیں گے۔ موبائل فون کے ذریعے اپنا پیغام گھر گھر پہنچا سکتے ہیں۔
بہبود آبادی کی بھرپور مہم چلائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام ذرائع بروئے کار لائیں گے۔ موبائل فون کے ذریعے اپنا پیغام گھر گھر پہنچا سکتے ہیں۔ بہبود آبادی کی بھرپور مہم چلائیں گے۔ لندن میں چیف جسٹس نے آبادی پر کنٹرول کی جس مہم کا عندیہ دیا تھا اس پر فوری عمل درآمد کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن کے زیر اہتمام سمپوزیم سے خطاب میں چیف جسٹس ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ آج آبادی پر کنٹرول نہ کیا تو 30 سال بعد پاکستان کی آبادی 45 کروڑ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی ایک افریت ہے۔ پاکستان کا ہر بچہ 1,21,000 روپے کا قرض لے کر پیدا ہو رہا ہے۔ Population growth, the population explosion for the last 60 years we have not heeded to or paid any attention to this most disastrous and problematic issue in Pakistan. This is the effect where the resources are limited and the people to consume, the need is infinite. Or the need is innumerable. The need is umpteenth. Our land is shrinked. Alarming population growth perhaps should have been the disastrous effect of the population growth in Pakistan. چیف جسٹس نے ملک میں پانی کی قلت کو بھی بڑھتی آبادی کے حوالے سے سنگین مسئلہ قرار دیا۔ کہا کہ آنے والے سالوں میں پانی کی کمی کے تباہ کن اثرات ہوں گے۔ 7 سال بعد پانی کی قلت بحرانی صورت اختیار کر جائے گی۔ گزشتہ 40 سال میں کوئی نیا ڈیم نہیں بنا۔ آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس نے ملک میں پانی کی قلت کو بھی بڑھتی آبادی کے حوالے سے سنگین مسئلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے سالوں میں پانی کی کمی کے تباہ کن اثرات ہوں گے۔ 7 سال بعد ملک میں پانی کی قلت بحرانی صورت اختیار کر جائے گی۔ گزشتہ 40 سال میں کوئی نیا ڈیم نہیں بنا۔ پانی کم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے وسائل کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہماری سورسز یا ریسورسز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں یا شرنک ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے منہ بڑھ ہیں، ماؤتھس آر انکریزنگ ایوری ڈے، جس کی طرف ہمیں توجہ دینی۔ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو لیو؟ آئی ایم ریئلی ویری ڈسٹربڈ دیٹ the water scarcity in Pakistan would have a devastating effect in the years to come. Mr. Prime Minister, please probe into it. 40 years, no dam has been built in Pakistan. We are facing such an alarming, such a difficult issue. Pakistan would be in a very precarious condition in 2025. No water. We have no water management in Pakistan. And water is our life. Without water we cannot conceive of life. معروف عالم دین مولانا طارق جمیل نے سمپوزیم سے خطاب میں کہا کہ آبادی میں اضافے کی ایک وجہ غربت بھی ہے۔ غریب لوگ اولاد سے مزدوری میں ہاتھ بٹانے کی توقع رکھتے ہیں۔ بچوں کو دنیا میں لانے کے لیے باقاعدہ سوچ اور منصوبہ بندی کی کمی ہے۔ تعلیم اور شعور بڑھا کر آبادی بڑھانے میں مقصدیت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ پتر ہو گئے نا بس مینو پھر کوئی پرواہ نہیں، کما کے لے آون گے مینو کھواون گے۔ مزدور آدمی، غریب آدمی، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ بچے 2 یا 6 یا 50، وہ کہتا جتنے زیادہ اتنے ہی ٹھیک ہے، کیونکہ میری مزدوری بڑھے گی اور میرا گھر چلے گا۔ تو وہ کہتا ہے جتنے آ جاون اتنے مزدور، 5 بچے 5 مزدور، 10 بچے 10 مزدور۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے جو سبب ہے جناب عزت معاب وہ جہالت ہے۔ میرے دیس کا مسئلہ پلاننگ سے پہلے علم ہے، علم ہے، علم ہے، علم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے چیف جسٹس کے کردار کو سراہا۔ کہا کہ آپ نے سی ڈی اے سے میرے بنی گالا کے گھر کے متعلق پوچھا، وزیر اعظم کے گھر کا نوٹس لینا قانون کی حکمرانی کا ثبوت ہے۔ کوئی بھی آج تک دنیا کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں وہ معاشرہ آگے گیا ہے جدھر رول آف لا ہوتا ہے۔ جو مدینہ کی ریاست تھی جس کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اور کرتے رہیں گے، مدینہ کی ریاست کی بیسس رول آف لا تھا۔
دو خلیفہ وقت جا کے کھڑے ہوئے عدالت میں قاضی کے سامنے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پازیٹیو چیز ہے یہ جو رول آف لا آپ نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر طاقتور کو آپ رول آف لا کے نیچے لے کے آتے ہیں. پینما سے شروع ہوا, اس کے بعد اب یہ وہ جو جن ہے وہ بوتل سے نکل چکا ہے. اب یہ کوئی بھی یہ نہیں کر سکے گا کہ اقتدار میں آ کے اور یہ سمجھے جی میں جو مرضی کر سکتا ہوں, میں قانون کے اوپر ہوں, ادارے میرے نیچے ہیں, ادارے تباہ کر دے. یہ دیکھ لیں کہ آپ نے وہ سی ڈی اے سے پوچھا میرے وہ بنی گالا کے گھر کا, تو سی ڈی اے میرے نیچے ہے. سی ڈی اے میں انٹیریئر منسٹری میرے نیچے ہے. سی ڈی اے جا کے آپ کو بات بتا رہا ہے کہ ہاں جی یہ عمران خان نے یہ غلطی کی ہے, ٹھیک کیا. یہ پہلے نہیں تصور تھا. آگے بڑھیں گے اور دیگر خبریں شامل کریں گے. پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن اراکین نے سگریٹ نوشی پر گناہ ٹیکس عائد کرنے کے لیے حکومتی فیصلے کو غیر سنجیدہ اقدام قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ اب اسی طرح کے ٹیکس لگا کر ریونیو جمع کیا جائے گا. لاہور سے رپورٹ کریں گے قمر جبار. سگریٹ نوشی اور مشروبات پر گناہ ٹیکس عائد کرنے کے فیصلے کو پنجاب کے اپوزیشن اراکین نے عوام کے ساتھ ایک مذاق قرار دیا. کہتے ہیں کہ نئے پاکستان میں اب اسی طرح کے نئے ٹیکس لگیں گے. حکومت قانون سازی ضرور کرے لیکن الفاظ کا مناسب چناؤ بھی ضروری ہے. ٹیکس لگانے کی تو ایسی بات نہیں ہے, جو لفظ استعمال کیا گیا وہ بہت غلط ہے. اسپیسیفک قسم کے عجیب و غریب لفظ لگا کر لیجسلیشن کرنا یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہوتا. اپوزیشن اراکین نے گناہ ٹیکس کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پہلے ہی عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ ہے, اب غیر اخلاقی ٹیکس کا نفاذ حکومتی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. یہ کون ہوتے ہیں کسی چیز کا گناہ کا تعین کرنے والے کہ ایک سگریٹ پینے والے بھی کتنا گناہ لگے گا, دو سگریٹ پینے والے بھی کتنا گناہ ٹیکس لگے گا, اور مشروب کون سے مشروب کی بات کریں جی, میٹھا مشروب. جتنے بھی گناہ ان کے ہیں نا ان پہ ٹیکس لگا کے الاؤ کر دیں گے میرا خیال ہے, اور تو ان کے پاس انکم نہیں ہے. اراکین اسمبلی کا موقف تھا کہ حکومت سگریٹ نوشی کے نقصانات سے متعلق آگاہی مہم چلائے. گناہ ٹیکس سے سگریٹ کی قیمتوں میں اضافہ ضرور ہوگا مگر برائی کا سدباب نہیں ہو سکے گا. قمر جبار, آج نیوز, لاہور. زرداری پر شکنجہ کسنے کی تیاری. فیاض الحسن چوہان نے اشارہ دے دیا, کہا ایان علی بھی ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہے. آپ نون لیگ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے. وزیر اطلاعات کی گھن گھرج, کہا حکومت ڈیل کرے گی نہ ڈھیل دے گی. نیب سوال پوچھتا ہے, آپ عمران خان پر چیخنے لگتے ہیں. نون لیگ پر بھی تنقید کے نشتر برسا دیے. پی ٹی آئی کی حکومت کسی قسم کی کوئی آپ کے ساتھ نہ ڈیل کرے گی اور نہ انشاءاللہ ڈھیل کرے گی. نہ ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی. جو انویسٹیگیٹو ادارے, سپریم کورٹ, عدالتیں, انویسٹیگیٹو ادارے, جو کچھ بھی آپ جیسے کرمنلز لوگوں کے خلاف جنہوں نے منی لانڈرنگ کے ذریعے سے, اب اومنی گروپ آپ کے سامنے ہے, حالات ٹائٹ ہونا شروع ہوئے, انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے. ایان علی ان کے خلاف اب گواہی دینے کو آنے کو تیار ہے, انہوں نے بولنا شروع کر دیا عمران خان صاحب کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف. اس طرح کے جو سینکڑوں ہزاروں اکاؤنٹس نکل رہے ہیں وہ اب آپ کے کھاتے میں پڑنے ہیں اور آپ سے اس کا حساب کتاب ہونا ہے. وہ پیسہ غریب عوام کا ہے, وہ پیسہ پاکستان کا ہے, وہ پیسہ ریاست کا ہے, وہ پیسہ صوبہ سندھ کی عوام کا ہے. آپ نے خون چوس کر ان عوام کی پوٹا کلیجی تک آپ کھا گئے. لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ آج کوئی بھی شخص پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں. چہرے بدلنے سے مسائل حل نہیں ہوتے. شہباز شریف پر ایک بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا. احتساب سب کا ہونا چاہیے. نون لیگ اس کی حامی ہے. وہ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. کمیٹیز کا کام ہوتا ہے حکومت کی نگرانی کرنا. حکومت نگرانی خود کرنا چاہتی ہے, حالانکہ حکومت نگرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے بوجھ تلے خود ہی گر رہی ہے. یہ اپنی جھوٹ میں, اپنی یو ٹرنز میں, اپنی کارکردگی میں سب کو نظر آ رہا ہے کہ ایک نااہل حکومت ہے جس میں کوئی قابلیت نہیں ہے, کوئی تجربہ نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اس سے پہلے کتنی جی آئی ٹی پاکستان میں بنی ہے. کیا جی آئی ٹی صرف نواز شریف کے لیے بنتی ہے؟ جی آئی ٹی کا قانون میں کیا وجود ہے یہ بھی پتہ کر لیں, کسی قانون دان سے پوچھ لیں. آج ملک میں ایک مجرم ہے, اس کا نام نواز شریف ہے. آج تک ایک کرپشن کا الزام آپ اسے نہیں لگا سکے. اور میں کہتا ہوں جو معیار آپ نے نواز شریف کے لیے رکھا ہے وہ کسی اور پر لگا کے دیکھ لیں. ایل این جی جو ہے اس نے پاکستان کی معیشت کو بچایا ہے, پاکستان کے انرجی کرائسس کو حل کیا ہے, معمولی چیز نہیں ہے. تو میں تو حاضر ہوں 24 گھنٹے, وزیر آ جائیں, وزیر اعظم آ جائیں, پارلیمنٹ ڈیبیٹ کرا لیں, میں اکیلا جواب دینے کے لیے کافی ہوں.
आपको बताएं कि जाली अकाउंट्स केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स को अदालत टेक ओवर करेगी। नेशनल बैंक ने समझौता नहीं करना तो सिविल और फौजदारी फोरम से रुजू करें। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात FIA ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में वाजे कर दिया। दौरान समाअत नेशनल बैंक के वकील ने कोई समझौता न करने का बताया तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि समझौता नहीं करना तो कानूनी चाराजोई करें। अगर ओमनी ग्रुप की पेशकश मंजूर नहीं तो मुताल्लिका फोरम पर जाएं। फ्रॉड हुआ है तो सिविल और फौजदारी फोरम से रुजू करें। लगता है कि बैंक गारंटी के लिए सारी कार्रवाई कागजी थी। बैंक के मुलव्विस अमले के खिलाफ भी पर्चा दर्ज करवाएं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मामले की तहकीकात FIA ही करेगी। ओमनी ग्रुप के वकील ने बताया कि ग्रुप किसी का नादहिंदा नहीं, शुगर मिल बंद होने से किसान परेशान है, जिस पर चीफ जस्टिस बोले शुगर मिल्स अदालत टेक ओवर करेगी, किसान का नुकसान नहीं होने देंगे। अदालत ने अनवर मजीद के दामाद की JIT की जानिब से हरासा करने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। और अब बात अबू धाबी टेस्ट के तीसरे रोज की, जिसका खेल खत्म हो गया है। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 26 रन पर न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ी आउट कर दिए। शाहीन शाह अफरीदी ने जीत रावल को 0 पर और यासिर शाह ने टॉम लेथम को 10 रन पर आउट किया। पाकिस्तान को कीवी टीम पर